خلفائے راشدین ہوتے تھے وہ کون سی کوئی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے تھے, سادہ آدمی بھی چلا سکتا ہے, ایڈی گل نہیں ہے. لیکن بڑا آدمی کرپشن اس طریقے سے کرتا ہے کہ جو پکڑی نہیں جاتی. پکڑے نہیں جاتے بالکل. اگر یہ چاہیں یہ جو قومی اسمبلی ہے, صوبائی اسمبلی ختم کر دیں جی, ایک بندے کو سربراہ بنائے, نیچے 10 بندوں کی ٹیم دیں, ان سے کہ کرو ملک سیدھا, بندے کے پتر ہوں وہ 10. میرا دل کرتا ہے کہ اب معیشت کے اندر بھی نا ایک CCD بنانی چاہیے اور اس کا ہیڈ مریم نواز صاحبہ کو بنا دیں. ایڈوانس انکم ٹیکس, ایڈوانس سیلز ٹیکس, جو دکاندار نے بیچنا ہے اس کا بھی جو نفع آپ سوچ رہے ہو وہ بھی اتنے لے لو. اپنے بچیاں دی فیس بھی ساڈے کولوں لے لو, اپنے بجلی دے بل بھی ساڈے کولوں لے لو. ہمیں کہہ دو جی یہ 10 روپے کی چیز تھی 110 کی پڑی ہے, اب تم چاہے 120 کی بیچو چاہے 130 کی بیچو, خوف ختم ہے, جو مرضی کرو. خوف ہی نہیں ختم ہوتا. لوگ بینکوں میں ٹرانزیکشن نہیں کرتے, کیش کام کرتے ہیں. پھر کہوں گا میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, لیکن ہم کرے تو پن, تم کرو تو پاپ. مزے کی بات یہ کہ اپنے اپنے حلقے میں کسی کے بھی کچھ نہیں ہے, مگر دوسرے کی طرف یوں کر کے اشارہ کرتے ہیں. جب پوچھے نا کہ آپ کی اپنی کارکردگی کہاں ہے تو وہ وہاں پر زپ لگ جاتی ہے نا, چھجنے کی چھاننی نو میں نہ دینا. تو وہ MQM والے اور نون یہ پیپلز پارٹی والے, میں روز ان کو صبح جو آج کل دیکھ رہا ہوں ایک دوسرے پہ لگے ہوئے ٹھکا ٹھک کرنے. تھوڑا سا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی صفائی میں سرکار کا ساتھ دیں. ہم جن کا مسلمان ہے, جن کا ایمان ہے نا کہ صفائی نصف ایمان ہے, ساڑھے تو گندہ بھی کوئی نہیں. ایگزیکٹلی. لاہور کے اندر یہ جو ڈان سسٹم تھا, ڈالا سسٹم تھا, آپ کو بھی نظر نہیں آ رہا, کوئی اکا دکا رہ گیا ہے اور وہ MNA MPs ہی گئے ہیں. بالکل ایسے. اب وہ مریم صاحبہ کو ذرا ان کے خلاف, یہ جو ہمارے سیاسی بدماش ہیں نا, اب ذرا ان کے اوپر تھوڑا سا ہاتھ ڈالنا پڑے گا. اب ان سے بھی کہیں کہ ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے, اکیلے آیا کریں, 7 8 10 لوگ لانے کی ضرورت نہیں ہے. سر یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے؟ تو ان کو پھر اپنی جان کا, ان کو اپنے آپ سے ہی خطرہ ہے یا ان سے ہمارے ملک کو خطرہ ہے. اگر ہم ایز اے قوم دیکھیں تو ہمیں عادتیں ایسی پڑ گئی ہیں کہ ہم راستہ بند کرنا اپنا ترہ امتیاز سمجھتے ہیں. میں مریم نواز صاحبہ کی اس چیز سے بالائے طاق ہو کے کہ وہ نون لیگ کی ہیں یا کسی بھی پارٹی سے ہے, انہوں نے پنجاب میں منشیات ختم کر دی. آپ نوجوان نسل کو دیکھ رہی تھیں یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے, انہیں جو منشیات فروش ملا ہے نا اور اگر انہوں نے پکڑ لیا اور ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ہماری نئی نسل کو خراب کر رہا ہے تو انہوں نے رہنے نہیں دیا. وہ کسی نے کہا نا یار وہ کیا کر رہے ہو, کہ باقی چھڑ ساڑی صرف آنیاں جانیاں ویک. یہاں جس کو تھوڑا سا اختیار مل جاتا ہے, جس محکمے کو مل جاتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ یار کاروباری بندہ ہے, دیکھو بڑے پیسے نے اسی لینے کی وینے دیکھو. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ بھی ہمارے کسی نے کہا تھا نا کہ میری اتنی بیویاں, تو یہ اتنے محکمے ہیں, جب پہلے تو ہم ان کے لیے کمائیں گے تو بہتر نہیں پھر ملک سے باہر چلے جائیں. حکومت سندھ نے کہا جی ہم جتنے لوگ اس حادثے میں شہید ہو گئے ہیں ان کو 1-1 کروڑ روپیہ دیں گے. رقم کافی نہیں ہے کیونکہ ایک ان کی دکانیں جل گئیں, ایک کمانے والا ساتھ ہی چلا گیا. ان کو چاہیے تھا, ان کو ذرا پوچھیں کہ اللہ نہ کرے ان حکمرانوں کے ساتھ اگر ایسا ہو تو 1 کروڑ میں ان کا گزارا ہو جائے گا. ان لوگوں کو کوئی 4-4 5-5 کروڑ دو, یہ بھی کم ہے, جان چلی گئی ہے. یقین کریں آپ کہیں نا تو سارا پاکستان ان کے سر کی قیمت 5-5 کروڑ دے دے گا جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کے حشر کر دیا. اور شرم نہیں آ رہی, ٹی وی پہ صبح بیٹھتے ہیں شام بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے پہ بلیم گیم کر رہے ہیں. ان کا نمائندہ ہوں جو اندر 26 لوگ یا 50 لوگ مر گئے. میں بھی ایک دکاندار ہوں, میری بھی دکان ہوتی تو وہ گل پلازا تو گل ہو گیا. اگر حفیظ سینٹر مین سڑک پہ تھا, آگ نے اس کو خاکستر کر دیا, شالمی میں آگ لگے گی نا جی تو ان کے تو پائپ ہی نہیں پہنچتے وہاں تک. لیکن یہ انتظار کر رہے ہیں ایک سانحے کا, آجا آئے گا. کان پھڑاؤ سارے انو. آپ 20 سال پہلے دیکھیں, آج دیکھیں معیار زندگی بلند بھی ہوا لوگوں کا, اوپر آئے ہیں ہم لوگ. لاہور میں کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا. میں اس دن پتہ نہیں کوئی امریکنز آئے ہوئے تھے لاہور چیمبر میں, تو بڑا پاکستان کے اوپر بولنے کی کوشش کی, تو میں نے ان سے کہا, میں کہا مجھے آپ کے ملک کا نہیں پتا, ساڈے لاہور کوئی بندہ بھوکا نہیں سوتا. میاں صاحب پاکستان کے ایک بڑے کاروباری شخصیت ہیں, وہ پیسہ خرچ سکتے ہیں. اور اگر انہوں نے مطلب میں تو اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارا حلقہ احباب نا مریم نواز صاحبہ سے جیلس بھی ہو جاتا ہے. خواتین کیا مرد حضرات اور ایسے ایسے سینئر صحافی میں نے جیلس ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. ان کی لک سے انہوں نے وہ کروائے ہیں, سرجریاں کروائی ہوئی ہیں, کیا کروایا ہے, وٹ ایور جو بھی کروایا ہوا ہے, پیاری لگتی ہیں. ہو رہا ہوتا ہے نا, خان صاحب کا بھی ہے,
مریم نواز صاحبہ کا بھی ہے, اس میں کوئی بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی تھا. کیونکہ ابھی جب کرٹیسزم ہو رہا تھا نا تو مریم نواز صاحبہ کے جوتے سے لے کے میک اپ آرٹسٹ تک کی بات ہو رہی تھی کہ اتنے کروڑ اس نے لیا, ارشاد بھٹی صاحب نے کیا نا, ارشاد بھٹی صاحب نے ایک ولاگ بنایا. اب وہ یہ کہیں جی کہ مریم نواز صاحبہ لوگوں کو سادگی کی تعلیم دیں, بات یہ نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ کا بھی دل ہے, ان کے بچوں کا بھی دل ہے. جس کے بچوں کی شادی ہوتی ہے ہر ایک کا دل کرتا ہے اس کو اس طریقے سے انجوائے کریں نا. ہم ان کو بھی انسان ہی سمجھیں. اگر وہ ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہی ہیں تو ہمیں بھی چاہیے ہم ان کی خوشیوں میں خوش ہوں. ایک تھنک ٹینک بنایا جائے اچھے لوگوں کا, جن کا کوئی ویژن ہو. اس کے بعد ایک 10 رکنی کابینہ ہو, صدارتی نظام ہو. یہ سب چیزیں ختم کی جائیں کہ جتنے ڈھونس ڈھکوسلے بنائے ہوئے ہیں سب بند کر دیے جائیں. اور اچھے لوگ, چاہے وہ زرداری صاحب ہوں, چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں, ان سب کے نا جتنے بابے ہیں ان سب کو اکٹھا کریں. زرداری صاحب کو بھی بٹھائیں, خان صاحب کو بھی بٹھائیں, میاں صاحب کو بھی بٹھائیں, شہباز شریف صاحب کو بھی رکھیں, فضل الرحمان صاحب. ان کا ایک تھنک ٹینک بنائیں. اور اگر یہ غلط بات کریں تو میڈیا پھر کلاس لے ان کی فوراً. ہر بات پارٹیاں ختم کر دیں, پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں ختم کر دیں. جو کیونکہ دیکھیں کسی پارٹی کے اندر بھی نا لوگوں کا کوئی ویژن نہیں ہوتا. یہی جو اوپر والے کہتے ہیں وہی ہوتا ہے. تو پھر انہی کو ایک ایک کو لے لینا, خرچہ کم ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ان سب کو لے لیں, خرچہ کم ہو جائے گا. 10 منسٹرز ہوں اور ان سے کارکردگی کی رپورٹ لی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ملک بننے لگ جائے گا. ورنہ جس طریقے سے مطلب لوٹنے والے لوگ ہیں نا, لوگوں کو خوش کرنا پڑتا ہے, ایسے ملک ٹھیک نہیں ہوگا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ثنا خان. آج کی پوڈ کاسٹ ہمارے کاروباری جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت اہم ہے, کیونکہ جو مسائل ہم روزمرہ دیکھ رہے ہیں, کبھی لائٹ نہیں ہے, کبھی ٹیکسز کی بھرمار ہے, کبھی پیرا فورس, اور کبھی 10 بجے دکانیں بند کرنے کا حکم. یہ تمام وہ معاملات ہیں جو ہر کاروباری شخصیت کو ہلا کے رکھ رہا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم جائیں کہاں, کس سے بات کریں. جس سے بھی بات کریں وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اس محکمے میں جاؤ اور وہاں سے آپ یہ پرچی بنوا کے لے کے آؤ. پرچی اگر آ جاتی ہے آپ کے پاس, یا آپ کے پاس کوئی ریفرنس آ جاتا ہے, تو آپ وہاں پر ٹیکسز دینے کے وہاں پر مزاج ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ڈسکس کرتے ہوئے شاید اب ہم ڈرتے بھی ہیں, اس لیے کہ اس سے پہلے کہ کوئی نیا کھٹا کھل جائے ہم اپنے معاملات کو سمیٹتے جا رہے ہیں. یہاں سے بزنس کمیونٹی انٹرنیشنلی ٹریول کر گئی ہے, بہت سارے ہمارے کاروبار بند ہو گئے ہیں, بہت سارے کاروباری ایسے مسئلے مسائل ہیں جن کی وجہ سے لوگ ڈپریشن میں جاتے جا رہے ہیں. اور آخر کار بہت سارے ایسے واقعات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ لوگ کھمبوں پہ چڑھ گئے خودکشی کرنے کے لیے, لوگوں نے اپنے آپ کو پیٹرول ڈال کے آگ لگانے کی دھمکیاں دی, اور بہت سے ایسے معاملات. ان تمام معاملات پہ آج ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر خرم لودھی صاحب. ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ جو کاروباری لوگ اپنے مسائل آپ کے پاس لے کے آتے ہیں, آپ ان کو سنتے ہیں یا ان کے حل بھی نکلتے ہیں؟ کیا آپ کی رسائی وہاں تک ہے جہاں تک وہ چاہتے ہیں کہ آپ ساتھ چلیں, اور کیا بہت سارے معاملات حل ہوئے ہیں آپ لوگوں کی کمیونیکیشن کے ساتھ؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم سر, شکریہ بہت بہت, آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا. اور بہت ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے آج. آپ کو پتہ ہے بہت سارے جو لوگ کاروبار کرے, چھوٹے سے چھوٹے کاروبار والے اور بڑے سے بڑے کاروبار والے جو ہے نا, اب اس قدر پریشان ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ان فیوچر ہم نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی. سب سے پہلا سوال جو میرا آپ سے ہے وہ یہ کہ اتنے زیادہ محاذوں پہ لڑتا ایک عام شہری, ایک عام کاروباری شخص جو صدیوں سے یہاں وہ کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اب کس لحد پہ کھڑا ہے اور وہ اپنے مسائل لے کر بار بار کدھر جائے؟ ایک مسئلے سے نکلتا ہے بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, پیرا فورس ہے, 10 بجے اپنے کاروبار بند کرو, اس کے علاوہ ٹیکسز ہیں, اس کے بعد بہت ساری اور لائبلٹیز ایک کاروباری شخص کے اوپر ہے. آپ ان کے ساتھ کیسے سپورٹ کرتے ہیں اور کس طرح ان کی سنوائی اور ان کی آواز جو ہے نا وہ آگے پہنچتی ہے؟ دیکھیں جی, یہ جو لاہور چیمبر آف کامرس ہے یہ گورنمنٹ اور بزنس کمیونٹی کے درمیان نا ایک برج کا کردار ادا کرتا ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اپنے مسائل لے کے, ہم ان کے منٹس چیزیں لکھتے رہتے ہیں. پھر جس وقت ہمارے بجٹ کا ٹائم آتا ہے, ملک کا ہمارا بجٹ بنتا ہے, ہم اس میں اپنی تجاویز بھیجتے ہیں. اور یہ جو آپ نے علاقائی مسائل بتائے نا, پیرا فورس ہے, دوسری چیزیں جو ہیں, یا جو لوگ اپنا بیرون ملک اب جانا شروع ہو گئے ہیں, یہ ایک قومی مسئلہ ہے. اب ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی تجارت پیشہ لوگوں کا مسئلہ ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ایز اے قوم دیکھیں تو ہمیں عادتیں ایسی پڑ گئی ہیں کہ ہم راستہ بند کرنا اپنا ترہ امتیاز سمجھتے ہیں. تربیت نہیں ہے. اگر پیرا فورس، مجھے کئی لوگ آتے ہیں جی پیرا فورس نے یہ کر دیا، پیرا فورس نے یہ کر دیا. میں نے کہا اگر آپ سامان باہر نہیں رکھیں گے تو پیرا فورس کی مجال ہے آپ کو کچھ کہہ لے. اگر وہ کہہ رہے ہیں سامان اٹھا لو تو اٹھا لو. پیرا فورس یہ تو نہیں کر رہی کہ لوگوں کی شاپ کے اندر آ کے کسی کو تنگ کر رہی ہے. یہاں پر ہم لوگ غلط ہیں. اس کے بعد آگے جو کاروباری لوگوں کو مشکلات ہیں، دیکھیں اس وقت نا ہم پورا پاکستان معاشی طور پر نا کوئی مانے کوئی نہ مانے شدید بحران کا شکار ہے. ایکسپورٹ میرا خیال ہے $32 ارب پر آ گئی ہوئی ہے، امپورٹ 84 سے تجاوز کر گئی ہوئی ہے، اور صرف نہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. میں آپ کے چینل کے توسط سے وزیر اعظم پاکستان، فیلڈ مارشل صاحب، ان سب سے اور ڈی جی جو SIFC کے ہمارے ہیڈ ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی آنیاں جانیاں نہ دیکھیں. وہ کسی نے کہا نا یار وہ کیا کر رہے ہو کہ باقی چھڑ ساڑی صرف آنیاں جانیاں ویک. تو یہ جو آنیاں جانیاں ہیں نا، اس سے میٹنگز کرنے سے کوئی ہماری ایکسپورٹ بڑھ نہیں جانی. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر ایک آدمی درزیوں کا کام جانتا ہے تو اسے ہم موچیوں کا کام اس سے لے رہے ہیں یا ترخان کا کام لے رہے ہیں. جس وقت بھی یہ کوئی قانون بنانے لگتے ہیں، آپ دیکھیں اگر آپ ایک فیکٹری بناتے ہیں نا، اس میں بہت سارے ادارے آپ کو آ جاتے ہیں اس فیکٹری کو بند کروانے. ڈینگی ہے بھئی، ڈینگی اگر فرض کریں اس کا لاروا اگر فیکٹری کے گملے سے برآمد ہو گیا تو کیا فیکٹری مالک کا اس میں کوئی قصور ہے؟ مالی نے پانی لگایا تو پرچہ مالی پہ دے دینا. اب یہ تو نہیں کہ کوئی بندہ باہر گٹر میں گر گیا ہے تو پرچہ مریم نواز پہ کروا دیں. بالکل ایسا نہیں ہوتا. مریم نواز صاحبہ کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، وزیر اعظم پاکستان صاحب کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو کمپنسیٹ کیسے کریں، ہم لوگوں کو ریلیف دیں. یہاں جس کو تھوڑا سا اختیار مل جاتا ہے، جس محکمے کو مل جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یار کاروباری بندہ ہے، دیکھو بڑے پیسے نے اسی لینے کی وینے دیکھو. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ ابھی ہمارے کسی نے کہا تھا نا کہ میری اتنی بیویاں ہیں، تو یہ اتنے محکمے ہیں. جب پہلے تو ہم ان کے لیے کمائیں گے تو بہتر نہیں پھر ملک سے باہر چلے جائیں. آج میں صبح ایکسپریس نیوز کی خبر دیکھ رہا تھا، اس میں تھا جی کہ سیالکوٹ سے اتنے پاکستانیوں پر پرچے ہوئے جو باہر جا رہے تھے اور مجرمان کے ملزمان، میرے پاس خبر ہے میرے موبائل پہ. تو اس وقت بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان لوگوں نے کیا جرم کیا. ان کا جرم کیا تھا؟ ملک سے باہر جا رہے تھے. ٹھیک ہے ہم انٹرنیشنل لیول پہ سوچتے ہیں کہ ہماری بدنامی ہوتی ہے، لیکن وہ یہاں کچھ کر نہیں پا رہے تھے. آپ دیکھیں یہ بینکس ہیں، یہ سرمایہ دار کو ہی پیسے دیتے ہیں. بالکل. کوئی ایک اسٹوڈنٹ نیا کام کرنا چاہتا ہے، اس کو بینک اسٹیٹ بینک پالیسی بھی نکال لینا، یہ بینک پیسے نہیں دیتے کہ اس بندے نے پہلے کام نہیں کیا ہوا، ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے، چاہے اس کے اگینسٹ وہ اپنی پراپرٹی رکھوا رہا ہو. آج مجھے پتہ لگا کہ کچھ پہلے اسٹیٹ بینک نے ایک پالیسی دی، پالیسی کا نام میں بھول گیا ہوں، کہ جی اس میں نا بغیر گارنٹی کے کاروباری لوگوں کو پیسے دیے گئے اور جی لوگ پیسے نہیں دے رہے، واپس نہیں دے رہے. اب اس کے اندر نا اسٹیٹ بینک کا قصور نہیں تھا، ان کی نیت پر شک نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ان بینکس میں جو لوگ ملازمین ہوتے ہیں نا، ان کے اپنے بہت تعلق والے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. یہ ان کو oblige کرتے ہیں، یہ وہ چیز صحیح جگہ تک نہیں پہنچاتے کہ اگر یہ کسی کاروباری بندے کو دیں. یہ اپنے عزیز و اقارب کو ان سے oblige کرتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک کے کہنے پہ پیسے دے دیے ہیں. جیسے کسی زمانے میں اگر ٹیکسی اسکیم آئی تھی تو میاں صاحب کا وہ اسکیم بری نہیں تھی. آج بھی آپ دیکھیں اوبر چل رہی ہے پاکستان میں، اس وقت شاید معیوب سمجھی جاتی تھی، یار ہر نوجوان چلا رہا ہے. اگر یہ بینک لوگوں کو گاڑیاں جو کہ بینک کے نام پر ہوں اور طلبہ کو دیں، لوگوں کو دیں، بھئی تم پارٹ ٹائم یہ کام کرو. ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ دن کے ٹائم تعلیم حاصل کرے، شام کو اوبر چلائے، 1 لاکھ پلس کما لیتا ہے. اوبر کی قسط بھی دے، گاڑی بھی بینک کے نام ہو، لیکن ایسا کرنا نہیں. تو پھر یہ جو چاہتے ہیں نا کہ کہیں اوپر سے لوگ آئیں گے یا اوپر کے لوگ امیر ہو جائیں، اوپر کے لوگ تو پہلے ہی امیر ہیں. بھئی ملک میں خوشحالی تب آئے گی جب نیچے سے لوگ امیر ہوں گے. سر یہ تو 18 سال کے وہ اب ان کا ووٹ بھی شاید نہ ڈالنے دیں ان کو، وہ بھی منع کیا جا رہا ہے. تو اسٹوڈنٹس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور میرے خیال سے ہماری جو اسٹرینتھ ہے نا وہ یہی نوجوان نسل ہے جو اپنے ہاتھوں میں کاغذات پکڑ کے باہر کھڑی ہوئی ہے کہ ہمیں آؤٹ آف کنٹری نکال دیا جائے. اسٹوڈنٹس بھی جانا چاہ رہے ہیں، کاروباری لوگ بھی جانا چاہ رہے ہیں.
اب آپ دیکھیں بات نکل گئی ہے بڑی اور طرف جانے لگ گئی. آپ فیکٹری لگاتے ہیں نا, آپ اگر ایک فیکٹری پہ 30 کروڑ لگاتے ہیں اور کام چلتا ہے نہیں چلتا, یہ بات کی بات ہے. آپ وہ 30 کروڑ بینک میں رکھ دینا. خیر سے پہلے بینک کا قائبور ریٹ 20+ تھا, تو بینک سے 30 کروڑ کے پیچھے 60 لاکھ ملتے تھے. 60 لاکھ پاکستان میں ایک رقم ہے. 60 میں سے لوگوں نے اپنے گھر بیچ کے کاروبار ختم کر کے بینک میں رکھوا دیا. انہوں نے کہا فیکٹری کی لانی ہے, بینک چ پہ رکھا دو. 60 لاکھ لو, 5 لاکھ گھر کرائے پہ لو, 5 لاکھ کی گروسری نوکر شوکر رکھو, پھر آپ کو 50 لاکھ بچتے تھے. کون سی ایسی فیکٹری ہے جس میں یہ گارنٹی ہو کہ پیسے بچیں گے؟ بینکنگ سیکٹر ہی, ہمارا بینکنگ سیکٹر ہی فیکٹری بن گیا. بالکل ہر جگہ فیکٹری بنائی تو ہوئی ہے. جب نہیں جی بینکس, اور بینک تمام انہی امیر لوگوں کے. جب قائبور ریٹ نیچے آئے گا, لوگ بینک میں پیسے نہیں رکھیں گے, وہ فیکٹریاں لگائیں گے, وہ گھر بنائیں گے, وہ پلازے بنائیں گے, لوگوں کو لیبر ملے گی. ایک فیکٹری میں اگر 2000 لوگ کام کریں گے تو 2000 کی تو بے روزگاری ختم ہوئی. جب ایک بندہ بینک میں ہی پیسے رکھ دے گا اور وہاں سے وہ انٹرسٹ لے کے کھائے گا تو وہ اکیلے ہی کھا رہا ہے نا. تو یہ ساری پالیسیز ٹھیک کرنی پڑیں گی, اور ابھی تک نہ نظر آ رہا ہے کہ نیت نہیں ہے ٹھیک کرنے کی. جس دن نیت ہوگی نا اس دن کام بھی ٹھیک ہو جائے. سر اتنے ادارے بنا دیے گئے ہیں, پیرا فورس ہو گئی, ہماری یہ جو CCD ہو گئی, اور بہت سارے, مگر پھر بھی معاملات ریگولیشن پہ نہیں آ رہے. معاملات ایسے ہیں جیسے ہاتھ سے چھوٹتے جا رہے ہیں. کتنے بڑے بڑے برانڈ جو صدیوں سے پاکستان میں تھے چھوڑ کے چلے گئے. اب ان کو واپس بلانا تو دور کی بات, ہم یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو یہاں پر سیٹل کیسے ہم رکھ سکتے ہیں, کیسے معاملات آگے چلیں گے؟ یہ جو ایک برج ہے آپ کا اور گورنمنٹ کا اور عام جو ہمارے کاروباری شخصیت ہے, اس کے تواسط سے کچھ ایسے نئے اقدام, کیونکہ آپ ہر سیکٹر میں بیٹھتے ہیں, جہاں کہیں بھی آپ کاروبار ہو رہا ہے وہاں پر آپ بیٹھتے ہیں, آپ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, ملتے ہیں معاملات. تو اب کیا کرنا چاہیے, کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہر بندہ یہاں سے پریشان ہے, بھیجنا نہیں ہے, تباہ نہیں کرنا اپنا پاکستان. اور جب ہم کسی بھی بڑے بندے کا انٹرویو سنتے ہیں نا, اپنی جو سیاست میں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری معیشت تو یہ شوٹر یہاں جا رہی ہے, وہ ہے, آپ کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جو عام پبلک کر رہی ہے, عام وہ لوگ کر رہے ہیں. اب ہمارا جو یہ برج ہے یہ ہمارے لیے کس قدر کامیاب کارآمد ہوگا, اور کیا آگے سے اسٹریٹجی اختیار کی جائے گی؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو تباہ تو نہیں کرنا. مایوسی ہے جی, اگر کوئی کہے نا اب یہ اوپر سے اللہ میاں ہی کچھ کریں تو ہو, ورنہ جو اقدامات ہیں, میٹنگز جیسے عدالتوں میں ہوتا تھا نا پہلے کہ انصاف نہیں ملتا, تاریخ تاریخ تاریخ. یہاں پر وزیر اعظم صاحب کو جو پتہ لگا نا ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے, بہت سارے لوگ ہم سے بھی ملنے آئے, کچھ ادارے بھی حرکت میں آئے. انہوں نے صرف یہ دکھایا کہ ہم ملاقاتیں کر رہے ہیں. آپ کے پاس ہے کیا ایکسپورٹ کے لیے؟ دھوکے کے علاوہ ہم کیا ایکسپورٹ کریں گے؟ سیلاب کی وجہ سے ہماری فصلیں تباہ ہو گئیں, اور کپاس ہمارے پاس نہیں ہوئی صحیح, ٹیکسٹائل کی صنعت بند ہوتی جا رہی ہے. چاول ہی رہ گئے نا ہمارے پاس, اس میں بھی کوئی اتنے لوگ انوالو نہیں, کتنا چاول ہم ایکسپورٹ کر لیں گے, خود بھی تو کھانا ہے. تو افغانستان کا بارڈر بند ہے, ایران کے ساتھ بھی بارٹر سسٹم پہ کام ہوتا ہے. اب اس ملک کو اگر ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں, اگر ہم ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے تو تھوڑی سی امپورٹ کم کریں. جب ہم اس کی طرف جاتے ہیں نا تو وہ تمام لوگ جن کو آپ یہ لائسنس ٹو کل دیتے ہیں نا کہ جی ان چیزوں کو امپورٹ کم کرنی ہے, یہ ان لوگوں کو بلا لیتے ہیں. دیہڑی تو چھوڑنی نہیں نا, 50 آئٹمز ہوں گی نا تو پہلے یہ ایک کو بند کریں گے, اس کے لوگ آ جائیں گے کوئی پیکج لے کے 2-3 ارب کا ان کو دینے کے لیے, ساڑھی آئٹم نہ روکو, رکھ لو. یہ کہیں گے چلو اس کو چلنے دو, نیچے والی روک لو. جہاں سے کم پیسے ملیں گے ان کو روک دیا جائے گا, جہاں سے زیادہ پیسے ملیں گے ان کی امپورٹ جاری رہے گی ان کی بلا سے. تو ہمارے پاس نا, جیسے بھی آپ بار بار پیرا فورس کا نام لے رہی, پیرا فورس کچھ نہیں کہہ رہی, آپ ٹھیک ہو جائیں. CCD ہے, CCD نے کیا کیا؟ آج لاہور میں ڈکیتیاں کم ہو گئیں. میں مریم نواز صاحبہ کی اس چیز سے بالائے طاق ہو کے کہ وہ نون لیگ کی ہیں یا جس کسی بھی پارٹی سے ہے, انہوں نے پنجاب میں منشیات ختم کر دی ہیں. یہ کوئی مانے یہ کوئی نہ مانے, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا ان کی پارٹی سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اب آپ بھی اسی سوسائٹی میں رہتی ہیں, آپ نوجوان نسل کو دیکھ رہی تھیں یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے.
انہیں جو منشیات فروش ملا ہے نا اور اگر انہوں نے پکڑ لیا اور ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ہماری نئی نسل کو خراب کر رہا ہے تو انہوں نے رہنے نہیں دیا. اب 2 ادارے بھی ہو گئے نا جی, 2 ادارے بھی بن گئے نا, 2 ادارے مل کے اب دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. اور انشاءاللہ تعالی یہ اقدامات اچھے ہیں. صاف ستھرا پنجاب اچھا اقدام ہے. چلیں تھوڑا سا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی صفائی میں سرکار کا ساتھ دیں. ہم جن کا مسلمان ہے, جن کا ایمان ہے نا کہ صفائی نصف ایمان ہے, ساڑھے تو گندا بھی کوئی نہیں. ایگزیکٹلی صحیح کہا. تو کریں کیا. وہاں مریم نواز اب خود تو جھاڑو لے کے آنے سے رہی, جتنا وہ زور لگا سکتی تھی لگا رہی ہیں. لاہور کے اندر یہ جو ڈان سسٹم تھا, ڈالا سسٹم تھا, آپ کو بھی نظر نہیں آ رہا, کوئی اکا دکا رہ گیا ہے اور وہ ایم پی ایز ہی گئے ہیں. بالکل ایسے. اب وہ مریم صاحبہ کو ذرا ان کے خلاف, یہ جو ہمارے سیاسی بدماش ہیں نا, اب ذرا ان کے اوپر تھوڑا سا ہاتھ ڈالنا پڑے گا, کیونکہ دوسرے بدماشوں کی بھی اقربا پروری یہی کرتے تھے. اب ان سے بھی کہیں کہ ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے, اکیلے آیا کریں, 7 8 10 لوگ لانے کی ضرورت نہیں ہے. سر یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے؟ تو ان کو پھر اپنی جان کا, ان کو اپنے آپ سے ہی خطرہ ہے یا ان سے ہمارے ملک کو خطرہ ہے. یہ کوئی فرانس یا UK تو ہے نہیں, یہاں پر لوگ ان کے جو ہے نا صدر وغیرہ یا ان کے وہ آرام سے گھوم رہے ہوتے ہیں یہاں پر. ان کو خدشات ہیں اس لیے کہ وہ اسکرین پہ بیٹھ کے وہ پاکستان دکھاتے ہیں جو پاکستان ہے ہی نہیں. جی, یہاں پر ہم جس پاکستان کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں وہ اصل میں ریالٹی پاکستان کی نہیں ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ ڈفرینٹ پلازا میں بھی گئے, ابھی جو گل پلازا میں آگ لگی ہے اور ہمارا بھی حفیظ سینٹر میں 1 سال میں 3 دفعہ آگ لگ چکی ہے, مگر ہائی لائٹڈ ایک چیز ہو رہی ہے, اس چیز کو بار بار ہائی لائٹ کرنے کے معاملات. ہائی لائٹ تو خیر ہوگی کیونکہ وہ 2 تنظیمیں اس کو بجھنے ہی نہیں دے رہے آگ کو. میرے خیال سے اس میں سیاست بھی چمک رہی ہے ان کی, مگر جو افسوسناک واقعہ ہوا پوری دنیا اس پہ بہت افسوس ہی کر سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی ہمارے معاملات نہیں ہے. اور جس طرح سے جگہ جگہ پہ یہ معاملات ہو رہے, کراچی میں بہت زیادہ ہے مگر لاہور میں بھی ہوئے ہیں. وہاں کے نجی چینلز جو ہے نا لاہور آ کے اب حفیظ سینٹر میں پروگرامز کر رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ یہاں بھی 1 سال میں 3 دفعہ آگ لگی. یہاں کے جو چینلز ہیں وہ بھی بار بار بتا رہے ہیں. اوبیسلی نقصان تو ہے جو وہ ہے, مگر یہ جو بلیم گیم ہے, ایک ہی پاکستان میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے مرکز کے اوپر کیچڑ اچھالنا یا وہ باتیں نکالنا اندر سے, جب تک ہم اس کے اوپر میرے خیال سے کام نہیں کریں گے تو پھر اور کیا کریں گے. اور آپ کو کیا لگتا ہے جو ایک گل پلازا میں آگ لگی, اس کے اندر کس قدر نقصان ہو گیا, جو بھی نقصان ہوا, مگر ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, ہماری کمیونٹی کہاں سٹینڈ کرتی, گورننس کہاں پر, گڈ گورننس کا جو نام لیا جاتا ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے, کس کی غلطی ہے, کہاں سے پکڑیں گے, آیا آئندہ کبھی یہ آگ نہیں لگے گی. دیکھیے جی, واقعی بڑی دکھ کی بات ہے. 1200 دکانیں, 1200 گھرانے, کافی سارے لوگ وہاں پر فوت ہو گئے. بات تو یہاں سے شروع کرنی چاہیے کہ حکومت سندھ نے کہا جی ہم جتنے لوگ اس حادثے میں شہید ہو گئے ہیں ان کو 1-1 کروڑ روپیہ دیں گے. رقم کافی نہیں ہے کیونکہ ایک ان کی دکانیں جل گئیں, ایک کمانے والا ساتھ ہی چلا گیا. ان کو چاہیے تھا, ان کو ذرا پوچھیں کہ اللہ نہ کرے ان حکمرانوں کے ساتھ اگر ایسا ہو تو 1 کروڑ میں ان کا گزارا ہو جائے گا. ان کا تو 10-10 ارب لے کر بھی پیٹ نہیں بھر رہا کسی کا, اور ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک طرف اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے اور یہ لوگ بیٹھ کے مسلسل سیاست کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جاؤ ان لوگوں کے گھروں میں جاؤ, اپنی جیب سے بھی پیسے دو. بہت لوٹا ہے تم لوگوں نے اس ملک کو, اپنی جیب سے پیسے دینے کا تو کسی میں حوصلہ ہی نہیں ہو رہا. ابھی تک کس بڑے امیر آدمی نے اعلان کر دیا, اربوں پتی پاکستان میں لوگ ہیں نا, سیاستدان بہت پڑے ہیں, اظہار ہمدردی سب کر رہے ہیں, جیب سے کسی نے کچھ نہیں دیا. سرکار نے 1-1 کروڑ دیا, بھائی کم از کم 1 کروڑ روپیہ وفاقی حکومت دے, 1-1 کروڑ روپیہ سندھ حکومت دے, پھر جو ان کے میئر ہیں وہ اپنے فنڈ میں سے دیں. ان لوگوں کو کوئی 4-4 5-5 کروڑ دو, یہ بھی کم ہے, جان چلی گئی ہے. یقین کریں آپ کہیں نا تو سارا پاکستان ان کے سر کی قیمت 5-5 کروڑ دے دے گا جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کے حشر کر دیا. اور شرم نہیں آ رہی, ٹی وی پہ صبح بیٹھتے ہیں شام بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے پہ بلیم گیم کر رہے ہیں. آگ لگ گئی. میں ایک چھوٹا سا دکاندار ہوں جی, میں ٹھیک ہے میں یہاں تک آ گیا, میں ایک چھوٹا سا دکاندار ہوں. ہم سے پوچھ لو آگ لگتی کیسے ہے, کیوں لگتی ہے, کیا وجوہات ہوتی ہیں, اس کا ازالہ نہیں ہو رہا. وہ جی میئر کراچی نہیں پہنچا تھا, وہ کہتے ہیں جی فلاں نہیں پہنچا تھا. میئر کراچی پہنچ بھی جاتا, آگ بجھا لینی تھی اس نے. بالکل
کیا باتیں ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ بھی پہنچا تھا, آگ بجھا لینی تھی. لاہور میں بھی آگے لگی ہیں. انہوں نے ایم کیو ایم سے بھی ایک سوال ہے نا, 150-200 بندہ انہوں نے ایک فیکٹری میں ان کے لگی تھی آگ, بندے مر گئے. سب کو پتا ہے کس کا نام نکلا. آج یہ سندھ حکومت کو کریں, مجھے دونوں حکومتوں سے, دونوں پارٹیوں سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو ان میں جلتے ہیں. میں تو ان کا نمائندہ ہوں جو اندر 26 لوگ یا 50 لوگ مر گئے. میں بھی ایک دکاندار ہوں, میری بھی دکان ہوتی تو وہ گل پلازا تو گل ہو گیا. بالکل. لیکن یہ سیاست کر رہے ہیں, اور شرم کرو, یہ سیاست کا ٹائم ہے. ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرو, اعلان کرو نیا پلازا بنا کے دیں گے, اعلان کرو اتنا اتنا سب کو ہم پیسے دیں گے, دے سکتے ہیں. آگ لگتی ہے جی وابڈا کے شارٹ سرکٹ سے. 90% آگ ہر پلازے میں سپارکنگ سے آگ لگتی ہے. حفیظ سینٹر میں زیادہ وولٹ آئے, ڈیپیاں پھٹی, آگ لگ گئی. ان سب کو پتا آگ کیسے لگی. وابڈا ہمارے ملک کا ایک ایسا ادارہ ہے جس نے ہر پاکستانی کو تکلیف پہنچائی ہوئی ہے. جو بھی وابڈا کو تو نہیں کہہ سکتے, پالیسیز تو انہوں نے بنائی, جو بھی انہوں نے معاہدے کیے. آپ وابڈا والوں سے کہیں کہ بھائی ہر پلازے کو چیک کریں. جو تاروں کا نظام ہے, آپ ہر مہینے ہم سے بل لیتے ہو, ہر مہینے ہم سے پیسے لیتے ہو, اور آپ وابڈا کی بدماشی دیکھیں. جو پرائیویٹ پلازا بنتا ہے ان کو کہتے ہیں ٹرانسفارمر اپنا لگاؤ. ہم بجلی دیں گے, آپ نے پرائیویٹ پلازا بنایا, چلو جی ٹرانسفارمر اپنا لگا لیا. اس ٹرانسفارمر سے جو بجلی اندر جا رہی ہے اس کی قیمت وابڈا لے رہا ہے. اور اگر ٹرانسفارمر جل جائے نا تو وابڈا والے کہتے ہیں اپنے پلیوں ٹھیک کراؤ. کمائی آپ کر رہے ہو, اربوں روپیہ آپ کما رہے ہو. لوگوں نے لگا لیا جی, سرکار کے پاس پیسے نہیں ہے, دے دیا پلے سے 20 لاکھ کا, 10 لاکھ کا, 50 لاکھ کا ٹرانسفارمر لگا لیا. اس ٹرانسفارمر سے آمدنی وابڈا کھائے, اور جس دن وہ جل جائے لوگ پلے سے ٹھیک کروائیں, اور کروا کے کون دے؟ وابڈا. پھر دیہڑی وابڈا کی. تو میں آپ کے توسط سے وزیر اعظم پاکستان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, جناب لوگوں کو جو چیزیں بغیر پیسے کے ریلیف دے سکتی ہیں وہ تو دیں. ہر وابڈا کے ایس ڈی او کو اسی ٹائم بلائیں, لائن مینز کو بلائیں, ایکسین کو بلائیں کہ بھائی یہ تاروں کے نظام ٹھیک کرو. بل میں ڈال دو نا. ہر دکاندار جس کا میٹر لگا ہوا ہے اس کو پابند کریں, اس کے ساتھ ملیں. یقین کریں, میں شاہ عالم مارکیٹ کا صدر ہوں. جب یہ آگ لگی نا تو سب سے پہلے میرے دماغ میں اپنی مارکیٹ آئی. ذرا جا کے دیکھیں تاروں کا نظام شاہ عالم مارکیٹ میں. بار بار یہ حفیظ سینٹر جاتے ہیں, کتنا مین پہ ہے, ہر چیز وہاں, ہر ویل ایکوپڈ ہے لاہور. کیا یہ سسٹم آگ بجھانے والا کیا پلازے کو بچا سکے گے؟ کیا پیس کو؟ بات یہ نہیں ہے. آگ لگ گئی, کوشش بجھانے کی کراچی کی میئر نے بھی کی, لاہور میں لگی آگ بجھانے کی, سب نے کوشش کی. کوئی نہیں چاہتا کسی کا نقصان ہو. بالکل ایسے. لیکن جس سے آگ لگتی ہے خدا را انہوں تے ٹھیک کر لو. اگر حفیظ سینٹر مین سڑک پہ تھا, آگ نے اس کو خاکستر کر دیا, شالمی میں آگ لگے گی نا جی تو ان کے تو پائپ ہی نہیں پہنچتے وہاں تک. لیکن یہ انتظار کر رہے ہیں سانحے کا, آجا آجا, آئے گا. تارے نہیں ٹھیک کرنی. پتہ نہیں ان کے فنڈز کہاں لگتے ہیں. کون تاجر ہے جو ان کو ان کے ساتھ مل کے چلنے کو تیار نہیں؟ کل میں آپ کو تصاویر دوں گا. آپ شالمی چھوڑیں, آپ انارکلی جائیں, آپ جہاں مرضی جائیں. پاکستان میں 10 منٹ بارش و لائٹ چلی جاتی ہے. آپ پوری دنیا میں کہیں چلے جائیں بارش و لائٹ نہیں جاتی. صرف بادلوں کی آمد ہوتی ہے تبھی لائٹ چلی جاتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے کوئی بڑا نقصان ہو, سے پہلے وہ لائٹ آف. کان پھڑاؤ سارے انو تواڈے کول ایک بتی ٹھیک نہیں ہو رہی. تاجر ہیں, آپ بہت اسٹرانگ کمیونٹی ہیں. مطلب ہم نے جب بھی بات سنی ہے نا تو یہی سنا کہ یہ جو تاجر لوگ ہیں نا یہ کسی کے نہیں ہوتے, یہ بڑی اسٹرانگ کمیونٹی ہے. اسٹرانگ نے ایک ٹیکس انسپیکٹر دی مارنے بیچارے, کہاں سے اسٹرانگ ہیں؟ تاجر سے تو ڈرپوک بیچارے لوگ نہیں. ہم ایک شٹر پاور ضرور ہیں, ہم ایک شٹر پاور ضرور ہے, لیکن ہم پاکستانی ہیں. ہم کو اپنے ملک کے خلاف نہیں, ہم بھی یہاں اچھا ماحول چاہتے ہیں. ہم ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. یہ نیت تو کریں. آج آپ دیکھیں نا آگ لگ گئی ہے گل پلازا, گل, آپ ٹی وی آن کریں, گل پلازا ٹی وی آن, ہر چینل پر 4 دن آگ لگی رہی. وہ بچے کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے, وہ جو بچہ باہر کھڑا ہو کے, اس کو پتا تھا کہ میرا باپ اندر ہے اور وہ کہتا ہے ہم چھلانگ مار کے نکل آئے ہیں. ان کے خمیازے ہم کیسے بھریں گے؟ دیکھیں جھنڈے سر نگو ہو جانے چاہیے تھے. یقین کریں, اس ماں سے پوچھیں جس کا بچہ جل گیا, روسٹ ہو گیا.
کئی کا ڈی این اے ہو رہا ہے کہ پتہ لگے یہ کون شخص تھا. یہاں ٹکا ٹک سیاست ہو رہی ہے, اور بعد ہی چلا لینا کس کی غلطی ہے کس کی نہیں ہے. چلو جی میئر کراچی کو آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, باقی اس کو کہہ دیتے. ایسا نہیں ہے, آگ لگتی ہے آگ نہیں دیکھتی. یہ نون لیگ کا ہے آگ نہیں دیکھتی, یہ پی ٹی آئی کا ہے آگ نہیں دیکھتی, یہ پیپلز پارٹی کا ہے آگ نہیں دیکھتی, یہ ایم کیو ایم کا ہے. بیٹھ جاؤ نا سر جوڑ کے, وزیر اعظم صاحب بھی بیٹھ جائیں, سارے پاکستان کے اندر ایک ہنگامی بنیادوں پہ کام کریں. تاجروں سے کہیں جناب جس کا پلازا ہے, جو پلازا بنا رہا ہے اس کی تاریں چیک کی جائیں, جس کا پلازا ہے وہاں سب لوگوں کو آن بورڈ لیں. کام ہو سکتا ہے, نیت ہو تو, نیت نہیں. سر صبح میں ایک تحریر پڑھی تھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایسی جگہیں جہاں پر تاروں کا ہجوم ہو یا جن کا کوئی بیک اپ سپورٹ نہ ہو, وہاں سے شاپنگ نہ کریں. ایسے اناؤنسمنٹس دے دیں. شاپنگ ہم کیسے نہ کریں, یہاں پر تو جہاں پر ابھی سیل لگا کے دیکھ لیں تو دیکھیں کس طرح بھیڑ پڑتی ہے. تو وہ قوم ہے, آپ صبح اعلان کر دیں چینی 20 روپے مہنگی ہو رہی ہے, بالکل ایسے سارے سال کی چینی خرید لیں گے. ایسے ہی وہ ان سے پوچھے ظالموں تو ساری چینی تو اسی ایک دن ہی پی جانی ہے. پاکستان میں ابھی آپ اعلان کریں صبح آٹا مہنگا ہو رہا ہے, ہمیں اگلے اللہ پہ یقین نہیں ہے, ایسے ہی ہم اس کا سٹور کرنا شروع کر دیں گے. تو ان کو آپ یہ کہہ کے, یہ وہ چائنا والے تھے کہ ان کے ملک میں ایک دفعہ چینی کا بحران آیا تو موزے تم نے اپنی قوم سے اپیل کی کہ چینی چھوڑ دو. آج آپ جائیں چائنیز بہت کم میٹھا استعمال کرتے ہیں, وہ کہوا پیتے ہیں اس میں چینی نہیں ہوتی, ہم چائے پیتے ہیں جس میں چینی ہوتی ہے. تو اگر پوری قوم کو کئی دفعہ لوگ اپیل کر کے دیکھ چکے ہیں کہ بھئی شوگر سے پیچھے ہٹ جاؤ, پھل خریدنا رمضان کے اندر ابھی آ رہا ہے نا آپ کا رمضان, بالکل آپ کو پتہ لگ جائے گا ہم کیسی قوم ہیں. سر وہی بات ہے نا کہ جب کرسمس آتی ہے یا کوئی ان کے ایسے ڈیٹس آتے ہیں تو میں نے دیکھا ان کا آف اتنا زیادہ آف لگ جاتا ہے وہاں پر انٹرنیشنلی کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس آف میں بھی وہ اتنے پاگل نہیں ہو جاتے جتنے ہم سیل میں پاگل ہو جاتے ہیں. اب رمضان المبارک آ رہا ہے نا, جی ہاں, لوگ اپنے میدے شے وہ چیزیں سٹور کر رہے ہیں, بالکل جو سارا سال نہیں بکا وہ بکے گا انشاءاللہ. بکے گا. جی ہاں. اچھا سر یہ تو ہوگی نا گورنمنٹ کی بات کہ گورنمنٹ لیول پہ ہم نے یہ کوئی جب کوئی واقعہ یا سانحہ ہونا ہوتا ہے نا تو اس کے پیچھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اچانک سے کیسے ہو گیا. مگر بینگ اے بزنس کمیونٹی آپ ان لوگوں میں بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہم کہاں پر یکجہت ہو سکتے ہیں, ہم کہاں پر اکٹھے ہو کے اپنے تو مسائل حل کر سکتے ہیں نا بیٹھ کے, مگر ہم بھی ایک نہیں ہوتے. نہیں جی, یکجا کہاں ہو, کیا کریں. آپ دیکھیں اگر کہیں پر 60,000 این ٹی این والے لوگ ہوں, نہیں بات الٹی کر کے, کہیں پر 60,000 کمرشل میٹر لگا ہو اور وہاں پر ٹیکس پے لوگ صرف 3,000 ہوں, کمرشل میٹر 60,000 اور این ٹی این 3,000, تو گڑبڑ تو کہیں ہے نا. کیوں لگاتے ہیں آپ کمرشل میٹر بغیر این ٹی این کے, کون سا مشکل کام ہے. آپ کہہ دیں جی پاکستان میں جس کے پاس این ٹی این نہیں ہوگا, جس نے اپنے شٹر کے اوپر اپنا ٹیکس نمبر نہیں لکھا ہوگا, وہ کاروبار نہیں کر سکتا. پہلی شرط یہ رکھتے ہیں, یہ کرنا نہیں چاہتے, اپنے روزگار بند ہو جائیں گے. یہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں یہ چاہتے ہیں انہی سے ٹیکس. میں کوئی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے خلاف نہیں ہوں, میں نے پاکستان میں رہنا. مگر وہاں بھی سر جی وہ بھی اپنے لفظ یوز کیا کمائی کا ذریعہ, یہاں بھی ایک نیا کمائی کا ذریعہ نکلے گا, ایک نیا ادارہ بنے گا. چلو جی اور دینے والے زیادہ ہو جان گے, میں تو کہہ رہا ہوں دینے والے زیادہ ہو جائیں. کہتے نہیں جڑے دے رہے ہیں انہوں کی گچی پھڑو. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں دیکھیں مشکل ہی نہیں ہے, یہ اتنا آسان کام ہے. یہ کہہ دیں کہ جو شٹر کے اندر بیٹھا ہوا ہے, آپ ایک شاپ کھولتی ہیں, آپ اپنا کمپیوٹر سے ٹیکس نمبر نکالیں, اوپر لکھتے ہیں, ان کے سرویئرز آئیں, ہر گلی میں چلتے جائیں, جس کا نمبر نہیں لگا ہوا نا اس کو پوچھے بھئی آپ نے نمبر نہیں لکھا, وہ یہ کہہ دے گی جی میں لکھنا بھول گیا, یہ لے میرا کارڈ. ہر شٹر کے اوپر. میں ایک دفعہ ازبکستان گیا تو وہاں میرے ایک دوست نے کاروبار شروع کیا, تو وہ تب تک اپنی دکان نہیں کھول پایا تھا جب تک این ٹی این نمبر نہیں اس نے اوپر لکھا. یہاں بھی یہ کر دیں, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن مجھے نہیں وہی بات, میں پھر وہی بات کہوں گا, ابھی نیت نہیں ہے پاکستان کو. نیت بھی کیسے ہو, میں ایک عام بندہ ہوں, میں آپ کے پاس آؤں گی, میں ٹیکس دینا چاہتی ہوں یا جو بھی, میں کیوں ٹیکس دوں, مجھے کیا فیسیلیٹیشن, مجھے کیا سہولیات دی ہیں آپ نے جو میں کہوں, میں کیوں نہ کوشش کروں کہ میں چھپاؤں, میں چوری کروں. اس میں نا جی اس میں بھی تضاد ہے تھوڑا سا نا, اس میں بھی ایک اور ادارہ بنا دے بھائی. نہیں قوم تربیت بڑی غلط ہوئی ہے. ہم نا ویلے مصروف. اب قوم کی بھی بات کر لیں نا, کہیں حکومت کا بھی قصور ہے, کہیں ہماری تربیت کا بھی قصور ہے.
میں نے زندگی کے نا 27-28 سال چائنا میں گزارے ہیں, چائنا میں بزنس کرتے رہے. وہاں اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے نا تو وہ خود یہ اکیلے ہی ہاسپٹل چلا جاتا ہے, اس کے ساتھ اس کے چچا ماموں. یہاں تو کوئی بیمار ہوتا ہے وہ فون کرتے ہیں اور جو پوچھنے نہ آئے اس سے ناراضگی ہو جاتی ہے. بالکل ایسا. وہ اکیلا جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس, اپنی ڈرپ لگواتا ہے اور وہاں بیٹھ جاتا ہے. 2 گھنٹے بعد وہ خاتون یا مرد گھر آ جاتا ہے خود ہی. زیادہ سے زیادہ بچوں کے ساتھ اس کے ماں باپ چلے جاتے ہیں. لوگ یہاں پر بیمار ہو جائے سب لوگ کام چھوڑ دیتے ہیں, ساتھ ہاسپٹل چلے گئے. پھر علاج, مفت علاج کے نام پہ ہمارے ملک میں بڑا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا پیسہ ضائع ہوتا ہے. لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, یہ بھی ہم مان لیتے ہیں. چلیں, چائنا میں نا ایک خاتون نے گولیاں کھا لیں, خودکشی کرنے کی کوشش کی, ہاسپٹل لے گئے, انہوں نے اٹھا کے نا باہر رکھ دیا. انہوں نے کہا جی مر جائے گی پاکستان. انہوں نے کہا جی مر جائے, ہم نے سے کہا تھا گولیاں کھائے. بات یہ کہ اتنا امیر ملک ابھی تک وہاں پر ہیلتھ ہماری طرح کی فری نہیں ہے. ہم خوش نصیب لوگ ہیں. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا ٹیکس دیں, کہاں لگتا ہے. آپ دیکھیں سہولیات بھی بہت ہیں, یہ نہیں ہے. اب ہمیں رج کھانے کی مستی ہے. آپ اس لاہور شہر میں رہتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ 20 سال پہلے دیکھیں, آج دیکھیں معیار زندگی بلند بھی ہوا ہے لوگوں کا, اوپر آئے ہیں ہم لوگ. لاہور میں کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا. میں اس دن پتہ نہیں کوئی امریکنز آئے ہوئے تھے لاہور چیمبر میں, تو بڑا پاکستان کے اوپر بولنے کی کوشش کی. تو میں نے ان سے کہا, میں کہا مجھے آپ کے ملک کا نہیں پتا, ساڑھے لاہور کوئی بندہ بھوکا نہیں سوتا, بلکہ ہم کھلا کے سوتے ہیں. اور یہ اللہ کی دین ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تھوڑا سا نیت ہو جائے نا, اور یہ نیت ہمارے ملک میں ہمارے فوجی اداروں کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں آج صبح بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جب جمہوری حکومت رہی ڈالر نے جمپ لیا, جب مارشل لا رہا شاید ہم ہیں ہی اس قابل. ڈالر, اکانومی, انڈسٹری, آپ مشرف صاحب کے دور کی ترقی دیکھ لیں, آپ ضیاء صاحب کے دور کی ترقی دیکھ لیں, آپ فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کی ترقی دیکھ لیں. آج بھی جو میں پھر کوئی یہ نہیں کہ تعریف کر رہا ہوں, ڈالر کو روکا گیا ہے, پھر جیسے بھی روکا ہے. میں اکثر پی ٹی آئی والوں کو یہ بات کہتا ہوں, یہ نہیں کہ میں پی ٹی آئی کے خلاف ہوں, میں انہیں کہتا ہوں یار دیکھو اگر میاں صاحب نے 100 روپے پہ روکا ہوا تھا نا, جو چیز ہمیں 100 میں ملتی تھی, ایماندار خان صاحب آئے ہمیں 180 کی ملنے لگی, تو میں کہا پھر ہم نے اس ایمانداری کا کیا کرنا ہے. ہمیں تو 100 روپے میں ہی ٹھیک تھا نا. 76 سالوں میں چوروں نے, ڈاکوؤں نے, لٹیروں نے ملک کا جتنا قرضہ یا ڈالر کو 100 روپے پہ پہنچایا, ہم ایماندار بھائی لائے 180 کر دیا آتے ہی, آپ کی رقم آدھی ہو گئی. پالیسیز ایسی دیں جو یہ مانتے نہیں ہیں, ڈالر 280 کا کر دیا. یعنی جس کے پاس 10 لاکھ تھا نا, اس کے 3 رہ گئے. جب لوگوں کے پاس قوت خرید ہی نہیں رہی, فیکٹری والے کے پیسے گھٹ گئے, دکاندار کے پیسے کم ہو گئے, تو غربت تو آنی ہے. تو یہ چیزیں چھوٹی سی ٹیکنیکل ہیں, سادی سی چیزیں ہیں, لیکن یہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو بلاتے ہیں, ان سے ملک کا بجٹ بناتے ہیں. وہ جو پہلے خلفائے راشدین ہوتے تھے وہ کون سی کوئی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے تھے, سادہ آدمی بھی چلا سکتا ہے, ایڈی گل نہیں ہے. لیکن بڑا آدمی کرپشن اس طریقے سے کرتا ہے کہ جو پکڑی نہیں جاتے. بالکل. اگر یہ چاہیں یہ جو قومی اسمبلی ہے, صوبائی اسمبلی ختم کر دیں جی, ایک بندے کو سربراہ بنائے, نیچے 10 بندوں کی ٹیم دیں, ان سے کہ کرو ملک سیدھا, بندے کے پتر ہوں وہ 10. آپ دیکھیں یہاں تو دیکھیں باریاں لگی ہوئی ہیں نا, ایک صوبے کو پی ٹی آئی کو دے دیا, ایک پیپلز پارٹی کو دے دیا, ایک نون لیگ کو دے دیا. وہ سر ایسے نہیں. اچھا مزے کی بات یہ کہ اپنے اپنے حلقے میں کسی کے بھی کچھ نہیں ہے, مگر دوسرے کی طرف یوں کر کے اشارہ کرتے ہیں. جب پوچھے نا کہ آپ کی اپنی کارکردگی کہاں ہے, تو وہ وہاں پر زپ لگ جاتی ہے. نا چھجنے کی چھاننی نو میں نہ دینا. تو وہ ایم کیو والے اور نون یہ پیپلز پارٹی والے, میں روز ان کو صبح جو آج کل دیکھ رہا ہوں ایک دوسرے پہ لگے ہوئے ٹھکا ٹھک کرنے. تو وہ یہی ہے کہ چھج ہے تو ایک چھاننی ہے. بالکل ایسے.
है। हाँ जी। अच्छा सर, जब आप जिस मरकज़ में बैठे हैं वहाँ पर इंटरनेशनली बहुत सारे बैलफ्स आते होंगे, आपसे मिलते होंगे, मुलाकातें भी होती, क्या इंटरनेशनली इम्पैक्ट है हमारा? क्योंकि हमें तो जो स्क्रीन पे दिखाया जाता है वो तो हम इंटरनेशनली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ जब मुलाकात होती है 1 to 1 तो क्या उनके ऊपर हमारा इम्पैक्ट है? क्या कहते हैं? क्या वो हमारे साथ मामलात आगे फर्दर चलाने में इंटरेस्टेड हैं? देखिए जी, वो तो इंटरेस्टेड हैं। हमारे ताजरों को आलमी मंडियों तक रसाई हासिल नहीं। हमारा माड़ा बंदा सारी ज़िंदगी माड़ा ही रहेगा, उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ हासिल नहीं जो एमसीबी बैंक के मालिक के बेटे को होंगी या जो किसी सरमायादार के मालिक के बेटे को होंगी। अब जब आप उसको रास्ता ही नहीं देंगे तो वो है ना कि कर कलर की खा डबल रोटी खुशी से फूल जा, बस हम डबल रोटी तक ही रहेंगे। और जितने इदारे बनाए गए, जितनी एम्बेसीज बैरून मुल्क हैं, उनके जो कमर्शियल काउंसलर हैं, उनसे क्यों नहीं पूछते भाई तुम्हारी हमारी 100 एम्बेसियाँ बाहर हैं, वो 100 कंटेनर ते जाए बाहर महीने का। बिल्कुल ऐसे। अगर एक कमर्शियल काउंसलर वहाँ बैठ के को मुझसे को आपसे रब्ता करे कि भाई पाकिस्तान से जीन्स ही भेज दो, ठीक है, मैं उसको यहाँ कोई छोटा सा पाकिस्तान हाउस बनाता हूँ, काम करें, पाकिस्तान के ऊपर काम करें। हमारे जितने एम्बेसडर्स बैठे हैं 90% सिफारशी हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है जी, और जो बाकी काबिल हैं उनको ऐसे मुल्क दे दिए जाते हैं जहाँ वो बेचारे कर ही कुछ नहीं सकते। अगर ये पाबंद कर दें कि जिस कमर्शियल काउंसलर ने 6 माह के बाद वहाँ पर हमारी एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं किया तो उसको वापस बुला लिया जाएगा। बड़ी बेरोजगारी है, को मुझे भेज दें, कहीं आपको भेज दें, जो नहीं काम करे उसे वापस बुलाएं। तो वो तो वहाँ मज़े ले रहे हैं, गाड़ियाँ उन्हें मिली हुई हैं, पैसे उन्हें मिले हुए हैं, तो हमारे नुमाइंदे तो वो वहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर मेहनत करनी है। जो हमारे कमर्शियल काउंसलर्स हैं, जो हमारे अताशी सारे जो भी बैठे हैं, उन सब से रिपोर्ट ली जाए। मुल्क तभी ऊपर जाएगा जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। फिर ये कहते हैं जी वो हुंडी हवाला बहुत है जी, पाकिस्तान में पैसा बाहर निकल गया, कुछ ऐसा नहीं है। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसे भेजने चाहते हैं, वहाँ उनके टैक्सेस कट जाते हैं। चाइना में जब हमारे मुल्क में ना जाली एक्सपोर्टर भी बहुत हैं, अगर बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहाँ पर डॉलर्स भेजें और बैंक का कन्वर्जन रेट आम बंदे के लिए अगर 280 है सपोज, तो ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को 290 का रेट दें। उसे कहो यार हमें थ्रू बैंक भेजो, हम तुम्हें 290 रुपये में तुमसे डॉलर लेंगे। कौन नहीं भेजेगा? भेजेगा ना, आप भी भेजेंगी, मैं भी भेजूंगा, आपके रिश्तेदार भी भेजेंगे। फिर ये इतनी आसान बात है, ये जो बड़े बड़े अक्लमंद बिठाए हुए हैं ना इन्होंने, जो करना कुछ नहीं चाहते, इनको इंपोर्ट से तकलीफ है ना कि जी हालांकि इंपोर्ट भी एक जरिए आमदनी है। हमारे मुल्क को अरबों रुपया इंपोर्ट से ही तो मिल रहा है। इंपोर्टर को कहें जी आपकी जो टीटी लगेगी ना, अंडर इनवाइसिंग ना करो। पिछले दिनों तो उनको कहते थे कि 30,000 से डॉलर, हमें एक हद दे दी गई थी कि आप 20,000 डॉलर की इनवाइस बनाएंगे, आप 30,000 की बनाएंगे, 50,000 वाले की। एक बंदा माल 3 करोड़ का लाया और 20,000 की इनवाइस है। इनको नहीं पता ये 3 करोड़ का माल है। वो जी हमने डॉलर्स नहीं देने बाहर, वो रोकने हैं। तो वो 3 करोड़ रुपया कहाँ से बाहर चला गया? फिर वो गया ना हुंडी के रास्ते। बिल्कुल ऐसे। पिछले दिनों अल्लाह ताला इन सबको गरीक रहमत करे, ये जितने भी हैं ऐसे कानून बनाने वाले, कि एक दफ़ा इन्होंने ना सारे इंपोर्टर्स के कंटेनर रोक दिए और कहा जी जिसकी इनवाइस पे लिखवाएं कि हम ये पैसे 1 साल के बाद चाइना वालों को या जिस मुल्क से माल आया उनको देंगे 1 साल बाद। आप मुझे ना बाटा से जूती उधार 1 साल पे लेके दिखा दें। इन्होंने कहा जी कि ये 1 साल के बाद हम ये टीटी वापस लगवाएंगे, यानी आपका माल आया ना उसके ऊपर लिखा होता है DA 20 डेज, DA 30 डेज कि हम इतने दिनों बाद ये पैसे हमने उस फैक्ट्री वाले को देने हैं। इन्होंने कहा इसके ऊपर लिखवाएं 365 दिन, DA 365 डेज। सब ने अपने सप्लायर को फ़ोन किया, यार ये नई इनवाइस बना के भेज दो, उस पर 365 दिन लिख दो, पैसे तुम्हें हम भेज रहे हैं दूसरी लाइन से। इन सबको पता था कि पैसे ऐसे गए, कहाँ के मुद्दे बताना ये भाई। तुम लोग कहो हम $1 क्या माल है, $1 ही तुम्हें देंगे। डॉलर का रेट है 280, आपको 290 में मिलेगा। जो 10 रुपये यहाँ जायद कमाए इंपोर्टर से,
وہ بیرون ملک پاکستانیوں کو دے دو. امپورٹ زیادہ ہو رہی ہے, پیسے کم آ رہے ہیں, پھر خزانے کو 4 پیسے بچ جائیں گے, پر یہ کرنا نہیں. کیوں؟ ملک کو کہیں فائدہ نہ ہو جائے. تو باتیں بڑی آسان سی ہیں. میں کوئی بہت بڑا معیشت دان نہیں, لیکن میں بات تو معیشت دانوں والی ہوگی, اگر پہنچ جائے, کہیں لگ جائے, کہیں ٹچ ہو جائے, یہ بات تو بات بڑی ہے آپ کی. اسی طرح اب ایک بات ہے کہ ہم ایک امپورٹ بیس کنٹری ہیں, سارا سامان باہر سے آتا ہے. جب وہ سامان آتا ہے نا جی, تو ہم اس پہ کسٹمز ڈیوٹی پے کرتے ہیں, پھر انکم ٹیکس ایڈوانس پیڈ کرتے ہیں, پھر ایڈوانس سیلز ٹیکس دیتے ہیں, پھر وہ کراچی سے ٹک 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 کرتا لاہور آتا ہے, سندھ ٹیکس دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا دیتے ہیں, رشوت دیتے ہیں, گودام تک آتا ہے. پھر وہ ہم جب کسٹمر کو بیچتے ہیں تو ہم کسٹمر سے کہتے ہیں اپنا سیلز ٹیکس نمبر دیں ہم نے, وہ کہتا میں نے نہیں دینا. پھر ہم وہ جتنی مالیت کا ہمارا سامان اسیس ہوا ہوتا ہے, ہم اس کے اگینسٹ 4% ان نون گورنمنٹ کو پے کر دیتے ہیں کہ چلو جی سارے دے پیسے وہ بھی اسی دے دینے ہیں. پھر بینک میں ٹرانزیکشن ہوتی ہے, ٹرانزیکشن کے اوپر نوٹس آ جاتا ہے. تو میں نے حکومت پاکستان سے گزارش کی کہ جب ہم مال امپورٹ کریں تو جو کچھ لینا ہے, ایڈوانس انکم ٹیکس, ایڈوانس سیلز ٹیکس, جو دکاندار نے بیچنا ہے اس کا بھی جو نفع آپ سوچ رہے ہو وہ بھی اتنے لے لو. اپنے بچیاں دی فیس بھی ساڈے کولوں لے لو, اپنے بجلی دے بل بھی ساڈے کولوں لے لو. ہمیں کہہ دو جی یہ 10 روپے کی چیز تھی, 110 کی پڑی ہے, اب تم چاہے 120 کی بیچو, چاہے 130 کی بیچو, خوف ختم ہے, جو مرضی کرو. خوف ہی نہیں ختم ہوتا. لوگ بینکوں میں ٹرانزیکشن نہیں کرتے, کیش کام کرتے ہیں. تو جب تک اس ملک میں کاروباری بندے کو آپ ریلیکس نہیں کریں گے نا, ہم پارٹنر ہیں گورنمنٹ کے, ہم بے روزگاری ختم کرنے میں ساتھ دیتے ہیں. ایک شو روم ہے, کوئی دکان ہے, اس نے 2 لڑکے ملازم رکھے ہوئے ہیں, 2 گھروں کے چولہے جل رہے ہیں, ساری نوکریاں سرکار کو دینی پڑ جائیں, تو آپ سوچیں سڑکوں پہ نا آپ کو بھی 2 ڈالے ساتھ چاہیے ہوں گے. اس حد تک حالات خراب ہو جائیں گے. بجائے کہ یہ ہمارا شکریہ ادا کریں, یہ سوچتے ہیں ان کا رگڑا کیسے لگانا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سر ہم جب بات کرتے ہیں اپنی ہی, ابھی آپ نے بات کی باہر سے ایکسپورٹ کرنا کس قدر مشکل ہے اور امپورٹ کرنا تو ایک محاذی ہے. اب جب ہم یہاں پر اپنے کاروباری لوگوں کی بات کرتے ہیں تو اتنا بڑا تضاد ہمارے ایک سامنے نظر آتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں لا کی ہم خود ہی بناتے ہیں, خود ہی اس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں, پھر اسی کا پھر وہ سائڈ پہ لے جا کے اس کے ساتھ خمیازہ بھی بھگتتے ہیں. ابھی ایک ریسنٹلی ایک شادی ہوئی اور اس شادی میں بہت زیادہ ہاٹ ٹاپک رہا لوگوں نے, خواتین نے, کیونکہ میں جی بالکل خواتین نے تو بہت زیادہ آئیڈلائز کیا اور کرٹیسزم بھی بہت سہا. لوگوں نے تو بہت کچھ کہا, لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ٹریفک پہ جتنے چلان کٹے تھے وہ سارے انہوں نے اپنی شادی پہ لگا دیے, بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا. ایک جو آپ سے کنسرننگ بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک اصول بنا دیا گیا ہے کہ 1 ڈش رکھی جائے. وہ ہم کچھ زیادہ غریب ہیں یا ہم کچھ زیادہ فقرے لگتے ہیں شکل سے جو ہم 1 ڈش کریں, اور یہ جو ہمارے جو ہیں جی یہ منسٹرز وغیرہ یا مریم نواز صاحبہ نے جو اپنے بیٹے کی شادی کی ہے وہ لوگ لگژریس اسٹائل میں اپنی شادیاں کریں. امبانی کی تو چلو سمجھ آتی تھی سر جی کہ وہ ایک کاروباری پرسنالٹی ہے, ان کافی سرکل میں ہے, پیسہ گھوم رہا ہے, مگر یہاں پر دیکھیے جی بات یہ ہے کہ غریبوں کو جینے کا حق ملنا چاہیے, اور اگر امیروں کے پاس پیسے ہیں تو انہوں نے بھی خرچندہ حق دے ہے نا. ٹھیک ہے جی. اب سر وہ لوگ بھی ہر چیز میں ڈھونڈ رہے ہوتے نا, یہ نیکلس میں ہمارے پیسے. لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, ہماری قوم بھی نا جینے نہیں دیتی. جب مجھے بھی تھوڑی طرح کم عقل تھی نا تو میں بھی یہ سوچتا تھا, یہ کہتے تھے دیکھو جی نواز شریف صاحب کے بیٹے ملک سے باہر کاروبار کر رہے ہیں, زرداری صاحب کے بچے بھی باہر ہیں. تو میں نون لیگ والوں کو کہتا تھا کہ یار تسی بھی کیا کرو, خان صاحب دے بھی بچے باہر ہی نے. وہ 2 بچے اپنے نظر نہیں آتے تھے خان صاحب کو. پھر کہوں گا میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, لیکن ہم کرے تو پن, تم کرو تو پاپ. خان صاحب کے بچے باہر, تو پھر میاں صاحب کے بچے بھی باہر ہیں, تو چپ رہو نا یار, پہلے دیکھ تو لو آپ کر کیا بات کیا کر رہے. تو بیگم بھی باہر کی نا. کوئی بات نہیں جی, بیگم تو چھوڑ دی بھی تھی نا. بچے آئیں تو صحیح, آپ میں ہم میں رہیں تو صحیح, ہماری طرح جییں تو صحیح. ہمیں صرف وہ بندہ چاہیے جو ملک کے لیے اچھا ہے. اب مریم نواز صاحبہ کی شادی ہے, اگر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہ بھی ہوتی تو صاحب ثروت ہیں, میاں صاحب پاکستان کے ایک بڑے کاروباری شخصیت ہیں, وہ پیسہ خرچ سکتے ہیں.
اور اگر انہوں نے مطلب میں تو اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارا حلقہ احباب نا مریم نواز صاحبہ سے جیلس بھی ہو جاتا ہے. خواتین کیا مرد حضرات اور ایسے ایسے سینئر صحافی میں نے جیلس ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. ان کی لک سے انہوں نے وہ کروائے ہیں, سرجریاں کروائی ہوئی ہیں, کیا کروایا ہے, وٹ ایور جو بھی کروایا ہوا ہے, پیاری لگتی ہیں. ہو رہا ہوتا ہے نا, خان صاحب کا بھی ہے, مریم نواز صاحبہ کا بھی ہے, اس میں کوئی بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی تھا. اب لیڈر یہ سب ہیں, اور اس وقت جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ چل رہی ہیں نا, یہ بات میری ضرور رکھیے گا فرنٹ پہ کہ میرا دل کرتا ہے کہ اب معیشت کے اندر بھی نا ایک CCD بنانی چاہیے اور اس کا ہیڈ مریم نواز صاحبہ کو بنا دیں. اس وقت ضرورت نا مریم نواز صاحبہ کی ہے یہاں پر بھی, کیونکہ وہ خاتون انرجیٹک ہیں, وہ ایک اچھی ماں بھی ثابت ہوئیں, وہ ایک اچھی وزیر اعلیٰ بھی ثابت ہوئیں, وہ ایک اچھی ایڈمنسٹریٹر بھی ثابت ہوئی. یہ نہیں کہ کوئی مکھن لگا رہا ہوں. بالکل ایسے ہی سر. دیکھیں ابھی شادی ہوئی ہے, the very next day she is in press conference, اور بڑے بڑے اعلانات کر دی انہوں نے, فوراً بیٹھ کے مہندی لگے ہاتھوں کے ساتھ. دیکھیں ان کو بھی جینے کا تو حق ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا مریم نواز صاحبہ سے کہ یہ جو 10:30 بجے تک کا ٹائم ہے, اس سے لوگوں کو کوئی سہولت نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جب ہم کوئی شادی ہال بک کروانے جاتے ہیں نا, پیسے ایکسٹرا دینے پڑتے ہیں, 1 گھنٹہ بڑھانے کے, آدھا گھنٹہ بڑھانے کے, 3 گھنٹے بڑھانے کے. یہ لوگوں کا نا ایک ساری زندگی کا ایک ایونٹ ہوتا ہے. کسی کی شادی ہو رہی ہے, انہیں خوش رہنے دیں. ان کے پاس بڑے فارم ہاؤس نہیں ہیں. شادیوں کی ٹائمنگ 12 بجے تک کریں کم از کم. لوگ کھانا شانا کھا کے بیٹھتے ہیں, کوئی خوش گپیاں کرتے ہیں, 9:30 سے 9:45 لائٹیں آف ہو جاتی ہیں. تو وہ پھر کئی دفعہ لوگوں کو 5 بجے اپنا فنکشن سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. پھر آگئی بات ون ڈش پہ. دیکھیں ون ڈش جس نے کھلانی ہے نا, اور جس نے خرچہ کرنا ہے, اس نے اگر مٹن کھلا دیا اور 5,000 روپیہ پر ہیڈ اس نے مٹن کا دیا, تو اگر وہ اس کے ساتھ چکن بھی کی ایک ڈش رکھ لیتا نا, تو یہ پر ہیڈ 3,000 روپے پہ آ جانا تھا کہ آدھا چکن لگ گیا, آدھا مٹن لگ گیا. اگر اس کے ساتھ آپ ایک اور ڈش, پیسے نیچے آتے ہیں. ڈشز بڑھنے سے میں ان تمام قانون بنانے والے عقل بندوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو یہ بات بتائیں, ڈشز بڑھنے سے ضروری نہیں قیمت بڑھے, ونڈ ڈلتی ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے چلی ہیں, انہوں نے ڈشز اگر بڑھائی ہیں تو اس کا مطلب انہوں نے بجٹ کو اپنا پیسے کم ہوتے ہیں جی, کم کیا ہے. دیکھیں نا, ایک آدمی ہے, ایک ہم لیتے ہیں کہ کسی کے سٹمک میں آدھا کلو چیز جائے گی, تو اگر وہ آدھا کلو مٹن ڈالے گا تو مہنگا پڑا نا. وہ تھوڑی سی دال کھا لے, وہ تھوڑے سے بھٹورے کھا لے, وہ تھوڑا سا سوپ پی لے, تو چیزیں کم ہو جاتی ہیں. اور یہ پیسے بچانے کا کوئی تک نہیں ہے کہ ون ڈش ہوگی تو پیسے بچیں گے. لوگوں کو لا محالہ پیسے, ہاں اگر وہ کوئی اچھا کام کرنا چاہتی ہیں نا, تو جہیز پہ پابندی لگوائیں, فرنیچر پر پابندی لگوائیں, اور خاص کر اب تو جو سونے کی قیمت ہو گئی ہے, اور جو ہمارے ملک میں لڑکیوں کے ماں باپ ہیں, ان کو پابند کیا جائے, لڑکے والوں کو پابند کیا جائے. پتہ لگے تو کہ یہ چیزیں بھی بند کی جائیں. یہ صرف ہمارے ملک میں ہے. مگر سر ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو ایک مڈل کلاس ہے نا, ہم لوگ تو شاید ان چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں. جو ایک لوور کلاس ہے نا, انہوں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ چیز بھی دینی ہے لڑکی کو, دے کے ساتھ ٹورنا اپنا بیچ کے ڈور. کیونکہ میں نے بہت دیکھا ہے, ہم لوگ تو پھر چیزوں کو کر لیتے ہیں نا, بات کر لیتے ہیں کہ جی یوں ہوگا, یوں نہیں ہوگا. مگر جو ہمارے لوئر مڈل کلاس ہے نا, انہوں نے چاہے اپنے گھر میں ان کے فریج ہو نہ ہو, ان کے اپنے گھر میں بیڈ ہو نہ ہو, ڈیمانڈ ہوتی ہے جی, ڈیمانڈ انہوں نے بیٹی ٹورنی ایسی ہے. بیچاروں نے جہاں بیٹی دینی ہوتی ہے وہاں فریج نہیں ہوتا, جہاں بیٹی ٹورنی ہوتی ہے وہاں اس بیچارے کے پاس نیا موٹر بائک بھی نہیں ہوتا. یہ وہ کام ہے جو اوپر سے نیچے کو آنا ہے. کچھ کام ہوتے ہیں جو نیچے سے اوپر کو جانے ہیں, یہ کام اوپر سے نیچے سے کو آنا ہے کہ لوگ اس کو کنڈیم کریں. صرف اتنا نہ بولیں کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں, اس کو ثابت کریں. کیونکہ ابھی جب کرٹیسزم ہو رہا تھا نا, تو مریم نواز صاحبہ کے جوتے سے لے کے میک اپ آرٹسٹ تک کی بات ہو رہی تھی کہ اتنے کروڑ اس نے لیا, ارشاد بھٹی صاحب نے کیا نا, ارشاد بھٹی صاحب نے ایک ولاگ بنایا. اب وہ یہ کہیں جی کہ مریم نواز صاحبہ لوگوں کو سادگی کی تعلیم دیں, بات یہ نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ کا بھی دل ہے, ان کے بچوں کا بھی دل ہے. جس کے بچوں کی شادی ہوتی ہے ہر ایک کا دل کرتا ہے اس کو اس طریقے سے انجوائے کریں نا. ہم ان کو بھی انسان ہی سمجھیں. اگر وہ ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہی ہیں تو ہمیں بھی چاہیے ہم ان کی خوشیوں میں خوش ہوں, نہ کہ ہم باتیں بنائیں. اگر کوئی شخص جیسے وہ کیا کہتے ہیں آج کل جو سرجریز ہو رہی ہیں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے,
اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اچھا دکھانا چاہ رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں نا ان چیزوں سے ہٹنا چاہیے. وہ اپنی ذاتی زندگی کو انجوائے کر رہی ہیں, وہ اپنے بیٹے کی خوشیوں میں شامل ہیں, بالکل ایسے. تو وہ ساڈے ملک والے دا تے حال ہے کہ اگر اسی مسجد میں شادی کروا دیں نا تو رشتہ دار کہتے ہیں پیسے بچا لیے, بالکل. اور اگر اچھی شادی کر دیں تو کہتے ہیں شوخی بڑی مار رہے ہیں. شوخی بڑی ماری. کسی کے والد صاحب فوت ہو جائیں, والدہ فوت ہو جائیں, ان کے گھر میں تو موت پڑی ہوتی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں انہوں نے کھلایا کی ہو جاتے, ماں دی روٹی نہیں چنگی کھوا سکے. وہ شرم کرو, وہ لوگ جو وہاں بیٹھ کے کھانے کا ویٹ کر رہے ہیں. تو ان چیزوں سے باہر آنا پڑے گا, سوسائٹی کو ٹھیک کرنا پڑے گا. سوسائٹی آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا, ایک بڑا اوپینین اس لیے میں آپ سے لے رہی ہوں کیونکہ ون ڈش جب ہم نے ایک رول بنا دیا ہے تو سب کے لیے برابر نہیں ہونا چاہیے. آپ کی بات ٹھیک ہے, باقی ہر چیز سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ وہ خوبصورت لگنا ان کا حق ہے, بینگ اے وومن, اچھا پہننا. لاہور میں رہتی ہیں؟ جی بالکل, میں بھی لاہور میں رہتا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ اس قانون سے صرف سرکاری اداروں کو تو ضرور فائدہ ہوا ہے, کیا کسی نے جس نے چاہا اس نے ون ڈش کی خلاف ورزی نہیں کی؟ آپ بتائیں نا. لوگ گھر سے کھلا کے لے کے جاتے ہیں. ہاں جی, سب کچھ ہو رہا ہے. بالکل. تو وہ پھر وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے. وہ کیونکہ مینٹور ہے نا, سم تھنگ. نہیں جی, آپ کی بات ٹھیک ہے, انہیں تھوڑا سا یہ دیکھ لینا چاہیے تھا, لیکن میں پھر بھی انہیں اتنے پوائنٹ دے دوں گا کہ چلیں اتنی ہمارے لیے اتنی محنت کرتی ہیں, تھوڑا سا ہو بھی جائے تو کیا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں. بہت بلکہ ڈھیروں دعائیں ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اپنے معاملات میں اور ان کو شاد و آباد رکھے. پھر وہی کہوں گا کہ CCD کا محکمہ معیشت پہ بننا چاہیے اور کمانڈر جو ہے اس کی مریم نواز صاحبہ کو لگا دینا چاہیے. بالکل, اور آپ کو وہاں پر معیشت دان, ایز اے معیشت دان آپ کو وہاں پر ضرور ریکمینڈ کرنا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. میں نے جتنے بڑے جو ہمارے کاروباری ادارے ہیں نا ان سے رابطہ جب کیا کہ آپ آ رہے ہیں یا جو بھی ہے, تو آپ کی میں نے بہت تعریفیں سنی اور بہت سارے کچھ کوسچنس بھی آپ کے لیے آئے تھے جو میں ابھی ایڈ آن کروں گی. ایک سوال یہ تھا کہ جی PGB اگلا الیکشن خود لڑے گی یا فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے, کیونکہ آپ کی بہت ہائپ کریٹ ہوئی ہے. دیکھیے جی, ہم الائنس پہ ہیں پیاف کے ساتھ اور پروگریسو گروپ ہے ان کے ساتھ. میں جس گروپ سے ہوں اس کا نام PBG ہے. ہمارے چیئرمین علی احسان اصغر صاحب ہیں. پیاف کے جو ہمارے چیئرمین ہیں انجم نثار صاحب ہیں. اسی طرح پروگریسو سے انجینئر خالد عثمان صاحب ہیں. ہم تینوں نے 3 گروپس نے مل کے الیکشن لڑا اور اللہ تعالیٰ نے بڑی تاریخی کامیابی سے ہمکنار کیا. تو وہ جب ہم تینوں مل کے لڑیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن بھی آسان ہوگا, جیت بھی آسان ہوگی. تو بیٹھے بٹھائے پرابلم کریٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے. جی صحیح ہے, یعنی فیوچر آپ نے کہا کہ اکٹھے ہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ جو ابوذر شاہ صاحب نے جو ایکس پریزیڈنٹ تھے, آپ کے اوپر کافی الزامات لگائے گئے. بڑے ہم سے ایسے سوالات پوچھ رہی ہیں. نہیں, یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں, الزامات لگائے ہیں, تو مگر آپ کی طرف سے کوئی موقف نہیں ابھی تک سامنے آیا. دیکھیں جی, اپنا اپنا جسٹر ہے. ابوذر شاہ صاحب ہمارے بڑے ہیں, ہمارے صدر رہے ہیں, تھوڑے سے جذباتی ہیں اور ڈھیر سارے پاکستانی ہیں, ایشوز پہ بات اٹھاتے ہیں, بڑے روب دبدبے کے ساتھ اٹھاتے ہیں. لیکن انہوں نے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چیمبر کے بارے میں ایسی بات کی ہو. کوئی ذاتی اختلافات میں بات کر دی ہو تو ایک علیحدہ بات ہے, اور ان کا بھی تعلق ہمارے گروپ سے ہی تھا. تو باقی گھر میں بھی جہاں 2 برتن کھڑا کی جاتے ہیں تو لوگ اس کو بات کو اٹھاتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. چیمبر وہی EC ممبرز ہیں. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب اب جو ہیں شیخ فہیم الرحمان سہگل صاحب ایک اچھے سلجھے ہوئے کاروباری شخصیت بھی ہیں اور پیاف کے پیٹرن وہ ہیں, پیاف کے چیئرمین پیاف بھی ہیں. تو گروپ ٹھیک چل رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی گروپ ٹھیک چل رہا ہے. ٹھیک ہوگی جی, ایسی کوئی بات نہیں, ہم مان لیتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں تو. اچھا, میں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ آخر میں یہ پوچھوں گی بلکہ آپ سے کہ سر یہ جتنے بھی معاملات, ہم نے بہت سارے ایشوز پہ ڈسکشن کی کہ ہمارا ایکسپورٹ کیسے ہوئے گا, ان کی کیا کیا پرابلمس ہیں, عام جو ہے کاروباری شخص اس کی کیا پرابلمس ہیں, مگر ہم نے اس کا کہیں نہ کہیں کنکلوژن نکالنا ہے, کہیں نہ کہیں اس کو ہم نے بٹھانا ہے. اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, آپ کی طرف سے کیا ایفرٹس ہیں اور کس طرح سے آپ لوگ چاہتے ہیں, کیونکہ آن بہاف آف اور
چینل اور جو بھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ آواز بنیں ان لوگوں کی بھی, مگر ساتھ ساتھ اس کا کنکلوژن بھی کہیں نہ کہیں ہمارے پاس ہونا چاہیے. ایک تھنک ٹینک بنایا جائے اچھے لوگوں کا, جن کا کوئی ویژن ہو, اس کے بعد ایک 10 رکنی کابینہ ہو, صدارتی نظام ہو, یہ سب چیزیں ختم کی جائیں کہ جتنے ڈھونس ڈھونسلے بنائے ہوئے ہیں سب بند کر دیے جائیں, اور اچھے لوگ چاہے وہ زرداری صاحب ہوں, چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں, ان سب کے نا جتنے بابے ہیں ان سب کو اکٹھا کریں, زرداری صاحب کو بھی بٹھائیں, خان صاحب کو بھی بٹھائیں, میاں صاحب کو بھی بٹھائیں, شہباز شریف صاحب کو بھی رکھیں, فضل الرحمان صاحب, ان کا ایک تھنک ٹینک بنائیں, اور اگر یہ غلط بات کریں تو میڈیا پھر کلاس لے ان کی فوراً, ہر بات پارٹیاں ختم کر دیں, پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں ختم کر دیں, جو کیونکہ دیکھیں کسی پارٹی کے اندر بھی نا لوگوں کا کوئی ویژن نہیں ہوتا, یہی جو اوپر والے کہتے ہیں وہی ہوتا ہے, تو پھر انہی کو ایک ایک کو لے لینا, خرچہ کم ہو جائے گا. بالکل ایسے ہے, ان سب کو لے لیں, خرچہ کم ہو جائے گا, 10 منسٹرز ہوں اور ان سے کارکردگی کی رپورٹ لی جائے, تو مجھے لگتا ہے کہ ملک بننے لگ جائے گا. ورنہ جس طریقے سے مطلب لوٹنے والے لوگ ہیں نا, لوگوں کو خوش کرنا پڑتا ہے, ایسے ملک ٹھیک نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے. اچھا سر, اس بزنس کمیونٹی کے لیے جو خود سے, جس طرح ہم نے ابھی باتوں میں بات کی کہ ہمیں خود بھی ایفرٹس کرنی چاہیے, اس بزنس کمیونٹی کے لیے کیا میسج ہے جو بس صرف روتے ہیں کہ حکومت نے یہ نہیں کیا, فلانے نے یہ نہیں کیا, اس کو یہ کرنا چاہیے تھا, اس کو یہ کرنا چاہیے تھا, اپنی ذات کے لیے ہمیں خود کہاں سے اسٹینڈ کرنا پڑے گا, ایک میسج دیتے ہیں. نہیں جی, روتے نہیں ہیں, روتے تو سچے ہی ہیں بیچارے, کوئی جھوٹا نہیں روتے. نہیں مگر پھر بھی اپنے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے نا, ہم جس گھر میں رہتے ہیں. دیکھیں جی, سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ بیرون ملک لوگ کیوں جاتے ہیں, انہیں ڈیلی ویجز زیادہ ملتی ہیں, 1 گھنٹے کام کیا پیسے ملے, 2 گھنٹے کام کیا زیادہ ملے, 3 گھنٹے کام کیا زیادہ ملے. یا ٹھیک ہے ہمارا ایمان ہے یا ہمارے یہ حصہ ہے کہ مایوسی گناہ ہے, لیکن آپ سڑک پہ کھڑی ہو جائیں, جس چہرے کو دیکھیں گی نا بس مردگی میں جا رہا ہوگا, کوئی یوں پریشان ہوگا, کوئی ایسے سوچ رہا ہوگا پریشان ہے, کسی کو بجلی کا بل زیادہ آ گیا, کسی کے والد صاحب بیمار ہو گئے, کسی کی بہن کے. پاکستان ایک مسائلستان بن گیا ہوا ہے, کوئی نہیں ہے میرے پاس ان کے لیے پیغام, اپنے تاجر کمیونٹی کے لیے, وہ بیچارے ہیں. یقین کریں, بس اتنا ضرور ہے کہ چلیں جہاں اپنا کاروبار کر رہے ہیں اپنے سیفٹی میئرز لیں, اپنی مارکیٹس کو صاف ستھرا رکھیں, یہ ایک علیحدہ چیز ہے. ادروائز کاروباری بندہ پاکستان میں چاہے وہ ارب پتی ہے چاہے وہ ککھ پتی ہے, وہ پریشان ہے, اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ جن بیوروکریٹس کو ہمارے پاس میٹنگز کے لیے بھیجتی ہے ان کی ضرورت نہیں ہے, اور رجینوں کی پتہ پکی ہوندی ہے, بات تو یہ ہے. تو وہ ان کو اس کے لیے نا ایک نئی سوچ کو آگے لانا پڑے گا, کام چل جائے گا, صرف اچھے لوگوں کو آگے لیں, کوئی کچھ نہیں, ایک یوں جس دن نیت ہوگی. بڑی بات کی ہے, شکریہ بہت بہت آپ کے آنے کا. آج کی پوڈ کاسٹ یقیناً بہت سارے کاروباری لوگوں کے سے ہٹ کے بھی عام پبلک کے بھی انٹرسٹ کی بہت ساری چیزیں آج ہم نے ڈسکس کی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ سے پہلے بات کرنی ہوگی, ہمیں خود اپنے آپ سے پہلے کمیونیکیٹ کرنا ہوگا کہ ہم نے کہاں سے اپنے آپ کو بدلنا ہے. پہلے ہم اپنی تربیت اور اپنی بہت ساری جو چیزیں ہمیں پرانی عادتیں پڑی ہوئی ان کو بدلنا ہوگا, پھر ہی کہیں جا کر ہم اپنے پاکستان کے لیے ایک مفید شہری بن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے ثنا کو دے اجازت, پھر ملیں گے اگلی پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.